بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان زندگی میں جتنے بھی اختیارات پالے لیکن بنیادی طور پہ وہ بے بس ہے، اور اللہ پاک اس کی زندگی میں بے بسی کا کوئی ایسا مرحلہ لاتے ہیں اولاد کی شکل میں یا بیماری کی شکل میں یا کسی الجھن کی شکل میں کہ انسان چاہتا ہے لیکن کر نہیں سکتا۔ انسان کی کاوش ہوتی ہے کہ ہو جائے لیکن ہو نہیں سکتا، اور یوں انسان ایک اعلان کرتا ہے کہ میں اس دنیا میں بس ہوں اور آخرت میں بھی شاید ایسے ہوگا، اور حقیقت ہے۔ لیکن موت کا لمحہ ایسا ہے کہ اللہ پاک نے موت سے پہلے بہت سارے انسانوں کو، بلکہ سب انسانوں کو کچھ اختیارات دیے ہیں، سب انسانوں کو اختیارات دیے ہیں اور بہت زیادہ دیے ہیں، اور ان اختیارات کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو بعض اوقات کچھ محسوس کر لیتا ہے کہ میری کوئی حیثیت ہے یا میں بہت کچھ ہوں اور میں بے بس نہیں ہوں۔ لیکن موت کا لمحہ آخری ایسا ہے کہ جس میں انسان واقعی بے بس ہوتا ہے، اس کے بس میں نہیں ہوتا، اس کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ میری بری موت مجھے نہ آئے اور میں بری موت سے بچ جاؤں، مجھے اچھی موت آئے، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ مجھے کلمہ نصیب ہو جائے، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ میرا خاتمہ ایمان پہ ہو جائے، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس سے فرمایا کہ موت کے وقت کلمہ نصیب اس کی شان کریمی سے ہوگا اور جنت کریمی سے ملے گی، اور آخرت کا نظام بس اس کریم ہے اس لیے ہوگا۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو موت کے وقت اس کے سامنے آئیں گی۔ تین چیزیں ہمیشہ موت کے وقت سامنے لائی جاتی ہیں۔ اس بے بسی اور بے کسی کی کیفیت میں جب آنکھوں میں شیشے آ جاتے ہیں، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں، کچھ دیکھ نہیں سکتے، منہ کھلا ہوتا ہے، کچھ بول نہیں سکتا۔ وہ نزع کی کیفیت جب زندگی کے تانے بانے ٹوٹ رہے ہوتے ہیں اور زندگی کے سال اور زندگی کے لمحے اور زندگی کے دن رات اس سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں۔ پر تین چیزیں ایسی ہیں جو موت کے وقت اس کو نظر آتی ہیں۔ ایک وہ مجالس جس میں وہ اٹھتا بیٹھتا تھا، وہ سامنے لائی جاتی ہے۔ ایک وہ مجالس جس میں اٹھتا بیٹھتا تھا، وہ سامنے لائی جاتی ہے۔ ایک وہ کلمات جو اس کی زندگی میں زیادہ استعمال ہوتے تھے، وہ منہ پہ آ جاتے ہیں۔ وہ کلمات، وہ بول، وہ ذکر ہے، وہ گالی ہے، یا دنیا کے وہ بول ہیں جو بکثرت اس کی زبان پہ تھے، آخری لمحے میں وہی بول سامنے آتے ہیں۔ اور تیسری چیز وہ دوست جو اس کے ارد گرد اکثر رہتے تھے، وہ دوست بھی اس کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں۔ یہ تین چیزیں آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، اور ان تین چیزوں کو دیکھتے دیکھتے اس کی زندگی کا آخر چراغ گل ہو جاتا ہے، وہ اس دنیا سے اپنی بساط لپیٹ کے چلا جاتا ہے۔ آپ خوش قسمت ہیں تسبیح خانے میں رہنے والے، تسبیح خانے میں آنے والے اور تسبیح خانے کا پیغام پانے والے، چاہے وہ دنیا کے جس کونے میں ہیں۔ آپ کو ایک تو وہ مجالس مل رہی ہیں جو صالحین نیک لوگوں کی مجلس ہیں، جہاں عبادت ہے، جہاں تسبیح ہے، جہاں سچ کا پیغام دیا جا رہا، جہاں سچ کی کوشش کی جا رہی، جہاں امن کا پیغام دیا جا رہا، اور جہاں محبت اور آپس میں ملنے اور رواداری کی ایک کوشش کی جا رہی۔ آپ کے سامنے یہ مجالس ہے، اور یہ مجالس کوئی عام مجالس نہیں، یہ بہت قیمتی مجالس ہے۔ ان مجالس کی ہمیشہ قدردانی کریں۔ اور پھر دوسرا کون سا؟ کہ بول۔ آپ سارا دن جو بول بولتے ہیں، جو سارا دن بول سنتے ہیں، رمضان کی برکات سے، رمضان کے مہینے سے اور رمضان کی ان مبارک گھڑیوں کی وجہ سے ہمارے بول بدل گئے ہیں، ہمارے لمحے بدل گئے ہیں۔ ہم وہ بول بولتے ہیں جو اللہ کے محبوب بول ہیں، وہ درود پاک ہے، وہ قرآن ہے، وہ تلاوت ہے، وہ ذکر ہے، وہ تسبیح ہے، وہ ایک ایک لمحہ کا بول ہے۔ ہم وہ بول بول رہے ہیں اور اس بول کے ذریعے سے اپنی آخرت کا آخری لمحہ بنا رہے ہیں، آخری لمحہ بنا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں کے بارے میں واقعات سننے اور پڑھنے میں آئے ہیں کہ ان کے آخری بول منفرد تھے اور مختلف تھے، کہ آخری بولوں میں ایک شخص گالیاں دے رہے تھے، ساری زندگی وہ گالیاں ہی دیتے رہے اور ان کی زبان پہ وہی بول تھا۔
آخری لمحے میں ہمیں کیا ملتا ہے. آج صبح درس کے بعد مجھے ایک صاحب نے واقعہ سنایا. کہنے لگے میرے چچا تھے، ان کو فلمی اداکاروں کا فوٹو تصاویر اور ان کی شخصیات سے بہت متاثر تھے. اخباری تراشیں ان کی فلمی دنیا کے، ان کی تصویریں، ان کے نام، ان کی شخصیت، ان کا ڈیٹا، اور فلمی دنیا کے جتنے بھی کردار تھے وہ ان کرداروں سے بہت متاثر تھے. وہ ان کی تصاویر اکٹھے رکھتے تھے. لگے جب فوت ہوئے میں ان کی موت کے اوپر تھا، اور جب دفن کرنے لگے تو ان کے اوپر جو سلیبیں رکھی جا رہی تھیں، سلیبوں کے اندر اخبار کی ساری اخبار جو چھپا ہوا تھا، جیسے کوئی سلیب بناتے ہیں تو اخبار رکھتے ہیں تاکہ سلیب چپک نہ جائے، اس پہ سارا اخبار، اور وہ اخبار سارا فلمی دنیا کے کرداروں کی تصویریں تھیں، اور وہ اخبار والی تصویر سلیب کے نیچے آئی اور اس کی قبر کے اندر دفن ہو گئے. میں حیران تھا، اور پھر گھر آ کے میں نے جب بیگ ان کا کھولا تو ان کی بیگ میں وہ ساری کی ساری فلمی دنیا کے لوگوں کی تصویریں ملیں. وہ سلیب جو اوپر رکھی جا رہی قبر کے دفن کرنے کے لیے، اس سلیب کے اندر ساری کی ساری فلمی دنیا کی تصویریں تھیں. اخبار تھا اور اس اخبار میں ساری وہی تصویریں تھیں. میں ایک جگہ بیٹھا تھا، ایک صاحب نے کہنے لگے، ایک علوی صاحب تھے، مجھ سے کہنے لگے کہ میرا نام نظر محمد تھا. کوئی فلمی دنیا کا آدمی تھا، اس کا نام نظر شباب تھا، اس طرح کا کوئی نام تھا. نظر شباب تھا، کیا کچھ جان ہے تھا. کہنے لگے میں نے اپنے نام کے ساتھ محمد ہٹا کے شباب رکھ دیا. مجھے شوق تھا فلمی دنیا کا، میں نے کہا میرا نام بھی نظر شباب ہو. کہنے لگے اس کے بعد میری حالات بدلنا شروع ہوئے، بھوک، فقر، فاقہ، نفرت، گھر میں مشکلات، مسائل، زندگی میں ناکامیاں، بے برکتی، بیماریاں، تکلیفیں، ایک سے پڑھ کے دوسرا، دوسرے سے بڑھ کے تیسرا، یہ حالات مسلسل میری زندگی میں آنا شروع ہو گئے. بہت عرصہ انہی کرائسس، انہی حالات میں رہا. آخر کار کسی نے مجھے کہا کہ تو نے اپنے نام کے ساتھ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت ہٹائی ہے، تیری زندگی میں تو بے برکتی آ جائے گی. پہلے محمد کی نسبت تھی، اب ایک ایسے شخص کی نسبت ہے جو کہ بے حیائی پھیلانے کا جو ہے رہبر ہے، تو نے تو اس کی نسبت لے لی. پھر کہا مجھے احساس ہوا، اپنے نام کے ساتھ نظر محمد رکھا اور یہی پکارا. اس کے بعد میرے حالات سنورنے لگے اور اللہ کا فضل ہے آج میں خوشحال ہوں. موت کے آخری لمحوں میں یہ مجالس جو آپ بیٹھے ہیں، میں آپ کو خوشخبری دے رہا ہوں، میں آپ کو مبارک دے رہا ہوں. یہ مجالس جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ سامنے لائی جائیں گے. یہ دوست جہاں آپ بیٹھے ہیں سامنے لائے جائیں گے. ایک بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، پیشے کے اور دوست کا انتخاب سوچ سمجھ کے کیا کریں. ایک پیشے کا بس مجھے جاب چاہیے، یہ کوئی زندگی تو نہیں. کون سی جاب چاہیے؟ جو تیری نسلوں کو زہریلا رزق دے، جو تیری نسلوں کو ظلم کی زندگی دے، وہ جاب چاہیے؟ نہیں. بات میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، پیشے اور دوست کا انتخاب سوچ سمجھ کے کیجیے. مجھے وہ جاب نہیں چاہیے جو مجھے بظاہر تر لقمے دے اور بظاہر مجھے اچھی زندگی کا لباس دے، اوڑھنا بچھونا دے، لیکن میری نسلوں اور میرے لیے زہریلے لقمے دے جس میں حرام ہو اور جس میں ظلم ہو. نہیں، جاب نہیں چاہیے مجھے، کاروبار نہیں چاہیے، وہ مشکوک کاروبار نہیں چاہیے. ہاں مجھے رزق چاہیے، چاہے وہ جاب کی شکل میں ہو یا کاروبار کی شکل میں، ملازمت نوکری کی شکل میں ہو یا میرا بزنس کی شکل میں، لیکن چاہیے مجھے حلال، طیب اور طاہر. ایک اس کا انتخاب سوچ سمجھ کے کیجیے، اس کا انتخاب سوچ سمجھ کے، اور دوستوں کا انتخاب سوچ سمجھ کے. الناس علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. انسان اپنے دوست کے مذہب پہ ہوتا ہے. دوست کا انتخاب سوچ سمجھ کے اور رزق کا انتخاب سوچ سمجھ کے. آپ خوش قسمت ہیں، آپ
ان مجالس میں بیٹھے ہیں. زندگی کا تو یہ نظام آخر ختم ہونا ہے. ہم نہ ہوں گے تو کسی اور کے چرچے ہوں گے. یہ زندگی ختم ہونی ہے، لیکن جب آخری لمحہ ہوگا اللہ کریم انشاءاللہ ہمیں یہ مجالس دکھائے گا. اور یہ تسبیح خانے کا ذکر کا نظام، تسبیح کا نظام، اللہ سے مانگنے کا نظام، اور مدینے والے سے محبت، عشق اور مدینے والے کا تعلق اور درود پاک کا نظام، اور اولیاء صالحین، اہل بیت، صحابہ کی زندگیوں کے نقشے، یہ جھلکیاں، یہ سارا نظام جو ہے ہماری آنکھوں کے سامنے آئیں گے. اللہ کرے موت بہترین ہو جائے گی اور یہ دوست سامنے آئیں گے. یہ دوست سامنے آئیں گے، وہ مجالس لائی جائیں گی، وہ دوست لائے جائیں گے سامنے، موت کے وقت سامنے لائے جائیں گے. اگر وہ دوست ایسے ہوئے جو میری آخرت کی زندگی میں میرا ساتھی بننے والے تھے اور میری موت کی زندگی میں میرا ساتھی بننے والے تھے، مجھے خیر کی راہوں پہ لگانے والے تھے، مجھے شر کی راہوں سے ہٹانے والے تھے، مجھے خیر کا راستہ دکھانے والے تھے، وہ دوست وہ خوش قسمت انسان ہوگا. انہی دوستوں کو دیکھتے دیکھتے خیر کے کلمات پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. اور خدا نہ خواستہ اگر دوست دوسرے ہوئے تو کہیں خطا نہ ہو جائے، کہیں غلطی نہ ہو جائے، کہیں نقصان نہ ہو جائے. فیصل آباد کا جوان تھا اور MBBS کر لیا FRCS کے لیے اور بہت بڑا ڈاکٹر بننے کے لیے. پھر باہرلے ملک گیا، سال ہر سال وہاں لگائے. باپ نے منگنی کر دی اور اس نے کہا ابا جی میں نئی گاڑی لوں گا. اور خوشی کے راستے دنیا کی سیر کرتے کرتے اور ایران، ترکی اور ایران کے راستے میں یوں نکلتے اور کوئٹہ کے راستے میں فیصل آباد پہنچ جاؤں گا تاکہ پھر میں اس کے بعد آ کے مشغول ہو جاؤں گا اپنی پریکٹس میں، اپنا ہسپتال بناؤں گا اور ڈاکٹر ہوں بہت بڑا. کرتے کرتے کوئٹہ کے قریب اس کا سخت ایکسیڈنٹ ہوا. موت و حیات کی کشمکش میں گھر والوں کو اطلاع دی. جب گھر والے اس کے قریب پہنچے بس اس کے ایک بولتے کہ ابا جی میں پہلے دن میں نے آپ کے منہ سے سنا تھا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا. اور ابا جی نے آپ نے سارے اسباب، سارا سرمایہ، سارے وسائل لگا دیے اور آخر کار مجھے بہترین ڈاکٹر بنا دیا. مجھے اللہ اس کے حبیب کا پیغام نہ دیا، اللہ اور حبیب کا میسج نہ دیا، پہچان نہ سکھائی، مجھے کچھ نہیں سکھایا. آج میں دنیا لے کے میری ڈگی میں ساری ڈگریاں پڑی ہوئی ہیں، وہ لے لیجئے گا، لیکن میں آخرت سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں. اور ہچکی آئی، اس دنیا سے رخصت ہو گیا. یہ مجالس جو آج میرے پاس آپ موجود ہیں ان کی قدردانی کریں. یہ موت کے وقت سامنے لائے جائیں گے، سامنے لائے جائیں گے. اور یہ جو بول ہم پڑھ رہے، کبھی درود پاک کے نام پہ، کبھی تیسرے کلمے کے نام پہ، کبھی ذکر کے نام پہ، کبھی تلاوت کے نام پہ، اور یہ جو بول کبھی سلام کے نام پہ، کبھی وعلیکم السلام کے نام پہ، اور کبھی خیر کے کلمات کے نام پہ الحمدللہ، اور کبھی مسنون دعاؤں کے نام پہ، یہ جو خیر کے بول ہماری زبانوں پہ ہیں، ہماری زبانوں پہ ہیں، ان خیر کے بولوں کی قدردانی کر لیجئے. کہیں ہماری زبان پہ گالی نہ ہو، غیبت نہ ہو، کسی کے لیے برا چاہنے والے لفظ الفاظ نہ ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ آخری لمحے میں جب بے بسی بے کسی ہو اور ہم کچھ کر نہ پائیں، کچھ کر نہ سکیں، پھر ایسا نہ ہو کہ ہم بہت نقصان کر بیٹھیں اور ہمارے بول ہمارا ساتھ نہ دیں. تلقین کرنے والے تو کہیں کلمہ پڑھ اور اس کی زبان پہ کلمہ نہ آئے. اس لیے فرمایا میت کو کلمے کا اصرار نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو وہ جھنجھلاہٹ میں کلمے کا انکار نہ کر بیٹھے. اصرار نہ کرنا، بس پیار محبت سے اس کے سامنے کلمہ پڑھنا. باقی اس کی زندگی کا نظام ہے کہ جو مجالس سامنے وہ لائی جائیں گی، جو دوست ہیں وہ لائے جائیں گے، اور جو بول ہیں وہ آئے جائیں گے. ان تین چیزوں کے ساتھ ہی مرحلوں میں اس کا زندگی کا آخری سفر طے ہوگا اور آخری لمحہ طے ہوگا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا. تسبیح خانے میں رمضان گزار کے آپ اپنے آخری مرحلے کے لیے ایک بہترین سامان پیدا کر رہے ہیں، بہترین سامان پیدا کر رہے ہیں. ایک واقعہ یاد آیا اچانک، بڑے عرصے کے بعد. عجیب، ایک اللہ والے تھے، ان کے پاس ایک درویش رہتے تھے اور اس دنیا سے رخصت ہونے لگے.
جو دنیا سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے کہا کہ حضرت آپ تو جا رہے ہیں، کوئی اور راستہ دکھاتے جائیں، آپ کے بعد میں کس سے ملوں؟ جو آپ سے اللہ اللہ سیکھی، دل کی دنیا آباد کرنا سیکھی، زندگی کے دن رات کو شاد کرنا سیکھا، اور میں کس سے جاؤں؟ فلاں گاؤں میں جانا، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوگا اور یہ پیشہ کرتا ہوگا، کمہار ہوگا، اس کے پاس جانا، اس سے دوستی لگانا، اس سے پیار کرنا، اس سے محبت کرنا، اس سے عشق کرنا، اس کو اپنا دوست بنا لینا۔ وہ اللہ کا محبوب انسان ہے، اور اللہ اپنے محبوب انسانوں کی محبت میں جو ان سے محبت کرتا ہے اللہ ان کا بھی ساتھ دیتا ہے، انشاءاللہ تیرا کام بن جائے گا۔ آخری وصیتیں تھیں، اس کے بعد شیخ رخصت ہو گئے۔ تجہیز و تکفین کے بعد ان کی فوتگی کے مستد کے بعد طلب تھی، تڑپ تھی، اندر سچا جذبہ تھا، اور یہ چل پڑے، فلاں جگہ پہنچے، پتہ چلا کہ ایک کمہار ہیں، اور ان کمہار کے بعد خیر پور ٹامی والی میں ایک خواجہ خدا بخش چشتی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ بھی کمہار تھے۔ خیر پور ٹامی والی بھاولپور کے ساتھ خواجہ خدا بخش رحمت اللہ علیہ ایک چشتی سلسلے کے بہت بڑے بزرگ تھے، وہ بھی کمہار تھے۔ یہاں ڈیفنس میں ان کے گتی نشین رہتے ہیں، ڈیفنس میں ملا ان سے لاہور میں، تو حیران لگے کہ وہ کمہار ہوگا، سفر کرتے تو حیران لگے کہ وہ کمہار ہوگا، سفر کرتے کرتے وہاں پہنچے۔ جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ یہاں کوئی اس نام کے کمہار، ہاں کمہار ہے، وہ ولی تو نہیں ہے، بزرگ تو نہیں، وہ کمہار ہیں۔ تو یہ ان کے پاس پہنچے اور ان سے جا کے سلام عرض کیا ان کا، بولنے کہ وعلیکم السلام، کہ وہ فوت ہو گئے۔ اللہ فوت ہو گئے، اچھا، تو پھر کہا کہ انہوں نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میرے پاس کیا ہے، مٹی کھودتا ہوں، مٹی بناتا ہوں، برتن بیچتا ہوں۔ اس نے کہ جی کچھ ہے، مجھے آپ سے پیار کرنا ہے، مجھے آپ سے محبت کرنی ہے، میں کمہار ہوں، کوئی اللہ والے کے پاس جاؤ۔ اور میں کہ جی میری شیخ کا نظر انتخاب غلط نہیں ہے، بس مرشد پہ اگر اعتبار ہو، پھر وہ جو کہہ دے کہ سورج نہیں ہے اور سورج سامنے کھڑا ہے تو کہے کہ میری آنکھوں کا دھوکہ ہے، مرشد نے ٹھیک کہا ہے۔ اور اگر اعتماد اور اعتبار نہ ہو تو پھر وہ مرشد قرآن سامنے رکھ کے بیٹھا ہو تو کہے گا جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے۔ ابو جہل یہی تو کہتا تھا، نعوذ باللہ، اور کہتا تھا کہ یہ لگتا ہے کہ کوئی ساحر ہے، کوئی جادوگر ہے، اور لگتا ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ محمد جھوٹے ہیں۔ ہاں، اور وہی بات بلال نے بھی سنی تھی، خبیب نے بھی سنی تھی، صہیب رومی نے بھی سنی تھی، اور وہی بات سلمان فارسی نے بھی نہیں سنی تھی۔ وہ لوگ ہیں، یہ لوگ ہیں جو غلام تھے، چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ باتیں تو انہوں نے بھی سنی تھی، لیکن انہوں نے یقین کی دنیا کے ساتھ، دل کی دنیا کے ساتھ، اندر کے اعتماد کے ساتھ، اندر کے اعتبار کے ساتھ، ان کو بھی کانوں میں لوگوں نے بہت کچھ کہا تھا، اور یہ وہ ایسی ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، لیکن کہیں ان کا یقین متزلزل نہیں ہوا تھا، ان کا یقین تھا، اور اس یقین کی دنیا سے انہوں نے بڑے بڑے مرتبے پائے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں، اور حضرت عمر کے پاس یہ غلام، یہ بکتے غلام یہ آئے، اور سیدنا ان کو سردار کہتے رہے، اپنے قریب بٹھاتے رہے، اور وہ جو بڑے بڑے سردار تھے جو بڑے بعد میں آئے، ان میں اکرما بھی شامل ہیں، ابو جہل کے بیٹے رضی اللہ عنہ، وہ پیچھے ہٹتے گئے، سردار آگے آتے گئے۔ کون سردار؟ یہ غلام، جنہوں نے مدینے والے کے اس دور میں نہ نفرتیں اور افواہیں اما عائشہ صدیقہ پہ الزامات اور دنیا جہان کی عجیب و غریب کہانیاں سنتے ہوئے یار کے اوپر اعتماد کیا، اپنے مرشد پہ 100% اعتماد کیا، ان کا ذرہ یوں سے یوں نہ ہوا کہ وہ آقا تھے، سیدنا کہتے ہیں میرے سردار، سید مانا تشریف لائیں، اور یہ سردار پیچھے ہٹتے گئے، آخر برداشت نہ ہو سکا۔ اکرما بولے عمر رضی اللہ عنہ، دنیا میں یہ چیز قبول ہے، ٹھیک ہے،
یہ وہ لوگ تھے جن کو ہم سزائیں دیتے تھے، جنہوں نے سب کچھ کر کے محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، پر آخرت میں یہ قبول نہیں ہے۔ دنیا میں سارے مرتبے یہ لے جائیں، آخرت میں یہ سارے مرتبے لے جائیں اور ہم پیچھے رہ جائیں۔ اب ان کے دل میں آخرت آ چکی تھی، میرے من میں تھی بڑی چاہتیں، میرے دل میں تھی بڑی لذتیں، مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا۔ اب آخرت آ چکی تھی، کہنے لگے یہ دنیا میں تو قبول، آخرت میں قبول نہیں ہے، اور پھر اپنا گھر بار چھوڑا اور اللہ کے دین کے لیے نکلے اور مارے مارے پھرے۔ اور آج کوئی دنیا کی طاقت، کوئی دنیا کی تاریخ، کوئی دنیا کا ورق نہیں بتا سکتا کہ اکرمہ کی قبر کہاں ہے۔ پھرتے پھرتے مجھے روز اس کے غم میں یوں ہی ساری رات کرنا، پھرتے رہے کبھی عرش پہ، کبھی فرش پہ، کبھی در بدر، کبھی ان کے گھر، یہ پھرتے رہے پھر اللہ کے دین کو پھیلاتے پھیلاتے، اور آج پتہ نہیں کہ اکرمہ رضی اللہ کی قبر کہاں ہے۔ یہ وہ غلام تھے تو کمہار سے کہنے لگے، اس درویش سے، انہیں کہ جی لوگ جو کہیں میرے مرشد کا انتخاب غلط نہیں ہے، میں نے مرشد پہ اعتماد کیا ہے، ان کا انتخاب غلط نہیں ہے، مجھے تو آپ سے انہوں نے کہا تھا پیار کرنا ہے، کیوں میں آپ سے پیار کروں گا، آپ کو دوست بناؤں گا، جب میرا آخری لمحہ ہوگا اللہ آپ کو سامنے لائے گا اور آپ کے ساتھ جن کی نسبتیں ہیں ان کو سامنے لائے گا۔ ایک بات نقطے کی یاد رکھیے گا، بعض اوقات مرشد مجھ جیسا نااہل ہوتا ہے، اگر میں آپ میں سے کسی کا مرشد ہوں تو نااہل ہوتا ہے، لیکن ایک یاد رکھیے گا بعض اوقات اس نااہل کی نسبتیں جن سے ملی ہوتی ہیں وہ بڑے اہل ہوتے ہیں۔ لاہور کا ایک اوترا بندہ اٹھا کے انہوں نے کسی ملک کا سفیر بنا دیا، اوترا بالکل فارغ آدمی، لیکن اب اس کی رسپیکٹ اور ہوگی نہیں ہوگی۔ کسی فقیر نے، کسی ولی نے، کسی کتب نے، کسی ابدال نے، کسی درویش نے ایک نااہل کو اپنا نمائندہ بنا دیا کہ کوئی چیز دیکھ کر اپنا نمائندہ بنا لیا۔ جس دن مجھے میرے شیخ نے خلافت دی، ایسے چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹانگیں نیچے لٹکی ہوئی تھی، میں نیچے بیٹھا ہوا تھا اور میرے سر کے اوپر اپنا چادر بندوا رہے تھے اور فرما رہے تھے طارق آج کے دنوں کے لیے میں نے تیرے اوپر اتنی سختیاں کی تھیں، اتنا کچھ مجاہدے، اتنا کہو، میں نے کہاں مجاہدے کہاں سختیاں، پر آج کے دن کے لیے ان کا نظر انتخاب تھا۔ اور مجھے یقین ہے، مجھے ایک بات کا یقین ہے کہ اللہ مرنے سے پہلے مجھے اہل بنا دے گا، ایک بات کا یقین ہے کہ ان کی نظر انتخاب نے مجھ کو اگر چنا ہے تو انشاءاللہ اللہ مرنے سے پہلے مجھے اہل ضرور بنائے گا۔ بعض اوقات وہ اہل نہیں، لیکن اس کے ساتھ جن کی نسبتیں لگی ہیں وہ بڑے اہل ہوتے ہیں، بڑی بڑی ہستیاں ہوتی ہیں، وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ سے اگر قسم اٹھا لیں اللہ ان کی قسم پوری کر دے، اللہ سے جو عہد کر لیں اللہ ان کا عہد پورا کر دے۔ وہی حال کمہار کا تھا، انہوں نے کہا میں نے تو آپ سے بس پیار کرنا ہے، محبت کرنی ہے، اور پھر ان کے ساتھ رہے، بڑے حالات آئے، چلتے رہے، اور وہ درویش وہ کمہار بھی فوت ہو گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر یہ تنہا رہ گئے، اور پھر جب یہ دنیا سے رخصت ہونے لگے تو کہنے لگے اوہو میرے شیخ اول وہ سامنے کھڑے ہیں، اور میرے شیخ دوم جو کمہار تھے دوسرے مرشد وہ بھی سامنے کھڑے ہیں، کہتے ہیں غم نہ کر، دکھ نہ کر، پریشان نہ ہو، تیرے استقبال کے لیے آئے ہیں اور اللہ کے سامنے تجھے لے جائیں گے، اور اللہ سے ایک ضرور کہیں گے مولا اس نے ہمیں تیرا دوست سمجھ کے اور ہم سے محبت کی تھی، تو اپنی دوستی کی لاج رکھ، ان کو ہمارے سامنے بھیج دے اور اس بندے کو ہمارے ساتھ بھیج دے، اپنی دوستی کی لاج رکھ۔ اس نے جذبہ اس کا یہ تھا کہ ہم تیرے دوست ہیں۔ اللہ پاک کریم ہے، بندے کو اس کی نیت کے بقدر دیتا ہے، اور میں بندے کا جیسے جذبہ ہوتا ہے ویسے معاملہ کر دیتا ہوں۔ آپ خوش قسمت ہیں، اللہ کے دوستوں میں بیٹھے ہیں، یہاں ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے ہجرت کر کے آئے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے لیے قربانیاں کر کے آئے ہیں،
इसमें कितने हैं जो एसी एयर कंडीशन के बगैर न उठ सकते थे, न बैठ सकते थे, न रह सकते हैं, यहाँ की जिंदगी गुजार रहे और बड़े मुतमईन हैं। मुझे खुद कहते हैं कि नींद बेहतरीन आती है। पहले हाजमा नहीं था, हाजमा बेहतरीन है। पहली तबीयत में ऐसे था, अब यह है नींद, सुकून, चैन, एक अनवारात और एक बरकत का, एक नूरानियत और रूहानियत का तस्बीखाने में एक अनोखा माहौल है। ये उस बात की दलील है कि यही दोस्त हैं, यही मजालिस हैं जो मौत के वक्त तेरे सामने लाई जाएंगे। और आज तीसरी चीज पर अर्ज कर रहा हूं, बोल। जिन बोलों को हम दिन रात बोलते हैं वो मौत के वक्त सामने आएंगे और वही बोल जुबान पे आएंगे। अगर वो खैर के बोल हुए और अगर वो खैर के बोल हुए, इंशाअल्लाह वो खैर के बोल जिंदगी का साथी बनेंगे और वो खैर का बोल जिंदगी के लिए हमदम और बरहम बनेंगे। अपनी जिंदगी को इन मजालिस के साथ सदा जोड़े रखें, इन बोलों के साथ सदा जोड़े रखें। और अगर नेक दोस्त बना लिए जो आखिरत को याद दिलाए, जो अखलाक को याद दिलाए, जो इस्लाह को याद दिलाए, जो लोगों के लिए रवादारी और मोहब्बत का जरिया बने, अगर नेक दोस्त बना लिए, फिर इन दोस्तों को भी साथ लिए चलना, उनकी कमी कोताहियां बर्दाश्त करते हुए। कहा अच्छे दोस्तों के लिए पहले कब्रिस्तान बना लिया करो। कहा किस चीज का? कहा उनकी गलतियों का, अच्छे दोस्तों की गलतियां कब्रिस्तान में दफन करना, अच्छे दोस्तों को जाय न करना। हमारे एक शाह साहब थे, कलंदर शाह साहब, वो रहमतुल्लाह अलैह फौत हो गए और बड़े साहिब तौहीद थे, सब बड़े अल्लाह वाले थे। वो कहते थे मैंने अपने तमाम दोस्तों को उनके ऐबों समेत कबूल किया, उनके ऐबों समेत कबूल किया। आज आप खुशकिस्मत हैं, रब ने तस्बीह खाने की निस्बत से मुबारक लम्हे दे दिए। खुशकिस्मत है, रमजान की बरकतों से मुबारक घड़ियां दे दी। कितने रोजे पूरे कर लिए? 11 रोजे, 13 रोजे, पता चला है? बहुत सुना था, बड़ा खौफ था गर्मी के रोजे होंगे। उन्होंने कहा ना जा तस्बीह खाने, घर में बड़ा सुकून राहत है, चलो कुछ न कुछ हो, पंखे की हवा तो चलेगी। डरता डरता आया और खौफजदा इधर देखे इधर देखे, इधर एक हॉल, इधर कमरा, इधर बंदा लाठी लेके खड़ा हुआ, इधर उसने कहा नाम लिखवा, उसने कहा अल्लाह जाने होगा क्या। तो क्या हुआ? दिल ऐसा लगा कि अब कहा कि जाने को लोग यहाँ आते हैं बाजों का खौफजदा, सच्ची बात है, रोते सिसकते बिलकते आंसू बहाते हुए जाते हैं कि अब हम जा रहे हैं, मेरे आंसू कहीं तुझे तकलीफ न दे, वक्त रुखसत भी न देखा तुझे मुड़ के मैंने। बड़े शौक से और बड़े जज्बे से और माशाअल्लाह आप चल रहे हैं। इन मजालिस ने आपका साथ देना है, इन बोलों ने आपका साथ देना है और इन दोस्तों ने आपका साथ देना है। ये मजालिस कीमती, ये दोस्त कीमती, ये बोल कीमती। कहीं ऐसा न हो कि हमारी कब्र की सलेब पे वो तस्वीरें न आ जाएं। कहीं ऐसा न हो कि हमारे नाम के साथ मोहम्मद न चला जाए। हो मोहम्मद, मोहम्मद न चला जाए। मुझे एक दोस्त कहने लगे, मेरे चचा थे, आखिरी वक्त में सारी उम्र इसी जिंदगी, फिल्मी जिंदगी में गुजारी, आखिरी वक्त में उनके सीने पे रेडियो पड़ी होती थी। सीने पे रेडियो पड़ी होती थी और वो चलती रहती थी। वो कुछ नहीं कर सकते थे, मरगल मौत में थे, न में वापसी। उससे क्या हुआ? न वो रोशनी, न वो ताजगी। वो सितारा कैसे बिखर गया? वो तो आप अपनी मिसाल था। आखिरी लम्हे में, आखिरी दिनों में बीमार थे, अलील थे, सीने पे रेडियो पड़ी रहती थी और इसी हालत में जान निकल गई। एक वो है हाजी अब्दुल रशीद साहब थे, यहाँ बोर्ड वाले चौक स्टेशन के साथ, यूं कुरान पाक पढ़ते हैं, सीने पे कुरान रखा और वहीं रुखसत हो गए। वाह जिंदगी वाह, वाह जिंदगी वाह। इन मजालिस की कदर कर लेना, इन बोलों की कदर कर लेना। ये तस्बीह खाने की मजालिस फिर नहीं मिलेंगी। कितने ऐसे थे जो पिछले साल आए, पता नहीं कहां दुनिया से रुखसत हो गए।
یا پھر نہ آ سکے، یا پھر نہ آ سکے۔ یہ میر احباب جمع ہیں، درد دل کہہ لے، پھر التفات دل دوستاں رہے نہ رہے، پھر یہ کچہریاں، یہ مجالس، یہ محافل، بس قدردانی 13 روزے میں ان کی خوب قدردانی کی۔ اب باقی اوقات میں احتیاط سے چلنا ہے۔ بعض اوقات بے تکلفی ہو جاتی ہے اور بعض اوقات انسان ماحول کا عادی ہو جاتا ہے۔ کعبہ کے قریب رہنے والے، کعبہ کے اندر رہنے والے، کوئی خوش قسمت ہوتا ہے جس کو کعبے کی قدردانی نصیب ہوتی ہے، کوئی خوش قسمت ہوتا ہے۔ میں لفظ سچ کہہ رہا ہوں۔ اور دور سے آنے والے، ان کے اندر بے چینی، بے کلی، تڑپ، ہائے، چیخیں، پکار، اس لیے کہ طلب ہوتی ہے۔ کہیں 13 دن گزرنے کے بعد ہمارے اندر تسبیح خانے کی طلب، تسبیح خانے کی تڑپ، تسبیح خانے کی قدر، تسبیح خانے کی مجالس اور سارا دن کی جو ترتیب ہے، اس کی اہمیت اور قیمت دل سے نہ چلی جائے۔ انسان کو جو ملا ہے قدر سے ملا ہے، جو ملا ہے عظمت سے ملا ہے، جو ملا ہے ادب سے ملا ہے، جس نے پایا ہے قدر، عزت، عظمت سے پایا ہے۔ کہیں یہ قدر اور قیمت ہمارے دل سے نہ چلی جائے۔ اگر یہ چلی گئی پھر ہمارا جسم ساتھ چلے گا، روح نہیں چلے گی۔ پھر ایک جسم کا ڈھانچہ ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اسے تو مٹی میں دبا دیا جاتا ہے، آگ میں جلا دیا جاتا ہے، اصل تو روح ہوتی ہے۔ قدردانی ہماری طبیعتوں میں بڑھتی چلی جائے، ان مجالس کی، ان دوستوں کی اور ان بولوں کی۔ یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو آخری لمحے میں میرے کام آئیں گی، اور یہ وہ 3 چیزیں ہیں جو آخری لمحے میں میری زندگی کا حاصل ہوں گے۔ موت کی آخری ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے۔ آپ تو خوش قسمت ہیں، آپ نے بہت بڑی کمائی کر لی۔ میں آپ کو مبارکباد دے رہا ہوں، ان 13 روزوں میں بہت بڑا نظام پا لیا، بہت بڑی مجالس پا لی، بہت بڑی برکتوں کے دروازے اپنے لیے کھلوا لیے۔ آپ تو دنیا کے خوش قسمت انسان ہیں۔ کیا خیال ہے؟ نہیں ہے؟ جی الحمدللہ والشکر للہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اچھا اس وقت تو جب پتہ چلے گا سو چلے گا۔ آپ نے کل کئی بندوں سے کھڑے ہو کے سنا، یہاں آئے کام بن گئے، یہاں آئے مسئلے حل ہو گئے، یہاں آئے مشکلیں ٹل گئیں، یہاں آئے پریشانیاں دور ہو گئیں، یہاں آئے جادو بندشیں ٹوٹ گئیں، یہاں آئے اللہ نے غیب سے نظام بنا دیا، اور یہاں آئے اللہ نے نہ مرادوں میں سے ہم تھے مراد کر دیا۔ کئی لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہو کے سارا دن ویسے بیٹھ کے بتاتے ہیں۔ کیا یہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا اپنی طرف سے گھر رہا ہوں؟ ہاں، ہمارے ساتھ تو سارا سال یہ معاملہ ہوتا ہے۔ لوگ آتے ہیں اور بندے کے گھر چلے گئے، کہاں تھے؟ انہیں کرشے کے بعد انہیں کہ جی یہاں آئے، کچھ دن گزارا، خدمت، تسبیح، ذکر، اعمال کرتے رہے، اور پھر اللہ نے سارے کام بنا دیے۔ مشکلوں میں تھے، پریشانیوں میں تھے، الجھنوں میں تھے، ناکامیوں میں تھے، اللہ نے غیب سے نظام بنا دیا۔ بہت بڑی نعمت ہے اس تسبیح خانے کا قیام، دنیا کی بھی ضرورت کو پورا کرنا اور کرنے والی ایک نعمت ہے، اور آخرت کی ضرورت کرنے کے لیے اللہ نے ایک سامان دیا ہے۔ اس کی قدردانی دل و جان سے کرتے چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو تسبیح خانے سے انسیت تو ہو جائے لیکن عظمت چلی جائے، تسبیح خانے سے مانوس تو ہو جائیں، عظمت چلی جائے۔ یہاں کی ترتیب کی عظمت، یہاں کے قواعد اور آداب کی عظمت، ادب ہو اور بہت زیادہ ادب سے رہنا ہو، ادب سے چلنا ہو، اور ادب سے زندگی کے دن رات گزارنے ہو۔ ادب ہو، بہت زیادہ ادب ہو۔ جتنا ادب ہوگا اتنا غیب کے خزانے سے اپنی بارگاہ میں کریم عطا فرمائے گا۔ ادب ہو۔ یہ ادب ہی ہماری زندگی کا حاصل ہے۔ تسبیح خانے کا ادب، تسبیح خانے میں رہنے والوں کا ادب، یہاں کے جوانوں سے محبت، یہاں کے بوڑھوں کا ادب، اور یہاں کی ایک ایک ترتیب کو احتیاط سے، کھانے کا نظام، پینے کا جو بھی نظام ہے اس میں ادب کے ساتھ رہیں، عظمت کے ساتھ رہیں۔ اللہ بڑا کریم ہے،
اللہ دلوں کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کس جذبے کے ساتھ چل رہا، اور بندہ جس جذبے کے ساتھ چلتا ہے اللہ اس کے مطابق ضرور عطا فرماتے ہیں۔ نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، استغفر اللہ العظیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتہ۔ بیٹھے رہیں۔ بیت کا اچھا پانی، کچھ حضرات ایسے ہیں جو بیت، ایک تو اعلان کرنا تھا طاق راتوں کا کہ طاق راتوں میں انشاءاللہ جو طاق راتیں شروع ہونے والی ہیں اس کی ہم نے ابھی سے تیاری کرنی ہے، اور ہمارا ایک عمل چل رہا ہے، آج اس کی دوسری رات ہے۔ کون سا عمل؟ ایام 20 کا عمل چل رہا ہے ہمارا، آج اس کی دوسری رات ہے اور بہت مبارک عمل ہے۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جو کرنا چاہیں کر لیں، نہ کر سکیں تو کوئی ضروری نہیں، لیکن اگر کرنا چاہیں تو مبارک ہے۔ اس کی ترکیب بھی میں نے عرض کی تھی، 13، 14 اور 15 کی رات کو روزہ تو ویسے ہی ہوتا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنا ساری رات، اور ساری رات کیا ہوتا ہے 2، 2.5، 3 گھنٹے ہوتے ہیں سارے کے سارے، کیوں جی اتنے ہی ہیں 2 گھنٹے بس، لیکن رمضان کے 2 گھنٹے اور غیر رمضان کی 200 راتیں، 200 راتیں بلکہ اس سے زیادہ۔ تو اگر اللہ ہمت دے، اللہ توفیق دے، تو یہاں رمضان میں جگہ جگہ پیکج بکھرے ہوئے ہیں، تسبیح خانے کے اور کام کے پیکج ہیں بہت زبردست۔ تو آج دوسری رات ہے ہماری ایام 20 کی، اور کل تیسری رات ہوگی۔ ایام 20 میں نفل روزے رکھنے ہوتے ہیں عام دنوں میں، لیکن چونکہ ہم فرض روزے ہیں اس لیے ہم ان کو ایام 20 ہی کہہ رہے ہیں، جبکہ ایام 20 نہیں ہیں۔ ایام 20 تو عام دنوں میں ہوتے ہیں، عام ماہ میں ہوتے ہیں، لیکن چونکہ اس میں فرض روزے ہیں اور راتیں وہی ہیں تو اس لیے ان کو ہم ایام 20 ہی کہہ رہے ہیں، اور اس کی مبارک بہت مقبول اس کے اعمال ہیں۔ بس صرف سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے باوضو، اور وضو ٹوٹ جائے پھر وضو کر لیں، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، ننگا سر ہو، ننگا آسمان ہو، عورتیں ننگے سر نہ ہو، اور ننگا آسمان بھی بعض اوقات میسر نہیں تو اپنے کمرے میں چلتے ہوئے پڑھیں، مجبوراً بیٹھ بھی سکتے ہیں، بھوک لگے کھا پی بھی سکتے ہیں، لیکن ساری رات پڑھیں اور خوب گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری بن کے پڑھیں، محتاج بن کے پڑھیں، بڑے عجیب فیصلے ہوتے ہیں۔ میں نے تو خود کئی دفعہ الحمدللہ عمل کیا اور مجھے تو بہت کچھ ملا، اور لاکھوں لوگوں کو اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا، اور لاکھوں انسانیت کر رہی اور کیا، اور بہت اس کا رزلٹ ہے عجیب، دنیا، دولت، رزق، عزت، روحانیت، اس کی ذات کا تعلق، قرضے، شادیاں، مشکلات، ناکامیاں، زندگی کا کوئی مسئلہ ہو اللہ غیب سے کر دیتا ہے۔ ایک تو ہمارا یہ پیکج الحمدللہ چل رہا ہے، آج دوسری رات ہے اور کل تیسری رات ہوگی۔ اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ نظام جو چلے گا طاق راتوں کا، طاق راتوں کے کوئی اذکار ہیں وہ ہم بیٹھ کے انشاءاللہ کریں گے، اور اس کے بعد اللہ سے دعا مانگیں گے۔ وہ بہت عجب عمل ہے اور مختصر عمل ہوگا، لیکن اس کی طاقت، اس کی تاثیر بہت زیادہ ہے۔ اس کے لیے آپ کو وہ کلمات اسی وقت بتا دیے جائیں گے، وہ کلمات جو پڑھنے ہیں انشاءاللہ میں خود بھی شامل ہوں گا، اور بیٹھ کے اللہ سے مانگیں گے۔ تو یہ یہاں کے اعمال ہیں اور یہاں کی برکات ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اب کچھ حضرات کا تقاضا ہے بیت ہونے کا، تو وہیں بیٹھے رہیں، اور جب میں بیٹھ کے کلمات پڑھاؤں ان کو پڑھتے جائیں۔ یہ خواتین بھی ہو سکتی ہیں بیت وہیں بیٹھے بیٹھے، اور جو حضرات پہلے سے بیت ہیں وہ تجدید بیت کی نیت کر لیں، بیت کی تجدید کر لیں، اس نیت سے کلمات دل ہی دل میں پڑھتے جائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں نے توبہ کی شرک سے، بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اور تیری ہر نافرمانی سے. عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما. بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے پہ. یا اللہ میری بیعت قبول فرما. دعا مانگے. نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک. قبول فرما، آسان فرما، ایمان اخلاص کا ذریعہ بنا، برکت اور عافیت کا ذریعہ بنا. دنیا میں بھی خیریں عطا فرما، آخرت میں بھی خیریں عطا فرما، اور دنیا آخرت کی برکتوں سے مزین فرما. خیر ہمارے لیے مقدر فرما. ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما، ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما. برکت اور عافیت، حلم میں سے حلم عطا فرما اور اپنے علم میں سے علم عطا فرما. نستغفرک ونتوب الیک. آمین. جو حضرت بیٹھے ہوئے ہیں 3 تسبیحات کا اہتمام کریں، نماز کی پابندی کا اہتمام کریں، اور درس سننے میں آپ یہاں لاہور میں ہیں تو ہر جمعرات تشریف لائیں. لاہور میں نہیں تو موبائل میموری کارڈ کے ذریعے یا نیٹ کے ذریعے مسلسل درس سنتے رہیں. روز 1 سنیں، 2 سنیں، چاہے آدھا سنیں. ہم سب یاد دہانی کے محتاج ہیں. میں بھی محتاج ہوں، آپ بھی محتاج ہیں. یہ یاد دہانی ہے مسلسل. اور کوشش کریں تسبیح خانے سے اپنا تعلق و رابطہ رکھیں، اور ہم اپنے معاملات، اپنی معاشرت پہ نظر رکھیں کہ ہمارے معاملات اور معاشرت بہتر ہو. اب آخری اعلان یہ ہے کہ ہمارے پاس جو نوجوان تشریف لائے ہیں وہ کھڑے ہو جائیں. نوجوان کالج کے، یونیورسٹیوں کے، اسکول کے جتنے بھی نوجوان تشریف لائیں یہ فوراً نیچے تہ خانے میں تشریف لے جائیں. نیچے بیسمنٹ میں تشریف، باقی حضرات تشریف رکھیں. یہ فوراً بیسمنٹ میں تشریف لے جائیں. ہمارے پاس جتنے بھی جوان ہیں یہ سارے بیسمنٹ میں تشریف لے جائیں، تہ خانے میں. باقی حضرات قریب تشریف لائیں. یہ سارے جلدی جائیں، ذرا جلدی کریں. وہاں تشریف لے جائیں، تہ خانے میں تشریف لے جائیں. کوئی بیٹھا نہ ہو، وہاں تشریف لے جائیں. صرف اسٹوڈنٹ نوجوان جائیں. میں ان سے عرض کیا ہے صرف وہ حضرات تشریف لے جائیں جن سے عرض کیا صرف وہی جائیں. باقی حضرات قریب تشریف لائیں. صرف اسٹوڈنٹ حضرات تہ خانے میں تشریف لے جائیں. باقی حضرات قریب تشریف لائیں. کیا حال ہے آپ حضرات کا؟ خیریت سے ہیں؟ گرمی تو نہیں ہے؟ حبس ہو، حبس سے بے جا ہو؟ کچھ بھی نہیں. کتنا کریم مولا ہے کہ یہ دن حبس کے ہیں لیکن اللہ نے ہوا بھی چلا دی، پنکھے بھی دے دیے، برکت بھی دے دی، ٹھنڈا پانی بھی دے دیا، اور اپنے غیب سے 2-4 لقمے برکت کے کھلا بھی دیے. اپنا نصیب کھا رہے آپ. میں کہاں کھلا رہا؟ آپ کی مہربانی ہے، آپ نے آ کے کھایا. یہاں آپ کا احسان ہے، آپ کی شفقت ہے، آپ یہاں تشریف لے آئے. بس جتنا زیادہ میری آپ سے درخواست، 2 درخواستیں ہیں. ایک تو مولانا جب بات کرتے ہیں بیٹھ کے نماز سے پہلے کوشش کریں نماز سے پہلے تشریف لائیں تاکہ اس بات کو سنیں. یہ ہماری ضرورت ہے اور ہم اس کے محتاج ہیں. کوشش کریں پہلے تشریف لائیں. اور دوسرے یہاں کی ترتیب پہ اپنے آپ کو مضبوط بھی کریں، مجبور بھی کریں. مضبوط بھی کریں، مجبور بھی کریں کہ یہاں کی ترتیب میری مجبوری ہے، میری ضرورت ہے اور میں نے چلنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر اکتاہٹ نہ آ جائے، بے چینی نہ آ جائے، اور ہمارے اندر ہو کہ ایک شیطان وسوسہ ڈالے کہ یہاں تو ساری کی ساری جو ہے سختیاں ہیں،
کہیں ہم ان پابندیوں کو سختی نہ سمجھ بیٹھے، نقصان ہو جائے گا۔ بس کوشش کرتے رہیں۔ آپ حضرات بڑے ہیں۔ اچھا، آپ میں سے پچھلے سال کون تشریف لائے تھے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ بہت سارے حضرات ہیں، پچھلے سال بھی تشریف لائے آپ حضرات۔ اس سے پچھلے سال کون آئے تھے؟ ماشاءاللہ اس سے پچھلے سال والے بھی ہیں، بہت زبردست ماشاءاللہ۔ اللہ قبول بھی فرمائے، اللہ عافیت فرمائے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ میں ان اسٹوڈنٹ سے، جوانوں سے بات کر لوں۔ آپ کچھ ٹوٹکے تو دل سے نکال کے لائے ہوں گے، کوئی بیماریوں کے لیے ٹوٹکے، کوئی نسخے۔ کون بتائے گا؟ صرف ہاتھ کھڑا کریں۔ ایک آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، آپ بیماریوں کے لیے آزمودہ ٹوٹکے۔ اچھا، کوئی ایسی چیز کل آپ سوچ کے آئیے گا کہ میاں بیوی کی آپس میں جو ہے وہ خدا نخواستہ جھگڑے نفرتیں ہوتے ہیں، اس سلسلے میں کوئی ورد، کوئی وظیفہ، کہ ٹوٹے گھر آپس میں مل جائیں، کوئی نقش کسی کو تجربہ شدہ ہو، کوئی نقش ہو، کوئی ورد ہو، کوئی وظیفہ ہو جس میں میاں بیوی کی آپس میں محبت ہو جائے، تو یہ آپ نے کل ضرور بتانی ہے۔ آج تو بھی مجھے اجازت دیں، میں ان جوانوں سے بات کروں، ٹھیک ہے نا؟ کل انشاءاللہ، آج بلکہ مجھے ضرور یاد دلائیے گا کہ یہ تذکرہ ہوا تھا اور ہم نے اس کا تذکرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہوگا نا؟ اچھا، کھانا ٹھیک چل رہا؟ اس کا ذائقہ، اس کا معیار؟ ہم ایک دعوت پہ گئے تو کہنے لگا، بھیا کھانا سالن جو ہے، روٹی آپ کی جتنا دل چاہے، بس سالن ذرا لگا ہے، لگا۔ ایسا نہیں ہے کہ ادھر ڈبکی لگائیں ادھر نکل جائیں، ذرا سالن احتیاط سے کھائیے گا۔ لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، خوب کھائیے گا۔